رضیہ کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے بچے دانی میں رسولیاں بن گئی ہیں اور جب تک یہ بچے پیدا کرتی رہیں گی تو رسولیاں ختم ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے رضیہ کا 8واں بچہ ہوا تو تب تک بڑے بیٹے کی شادی ہو چکی تھی اور اس نے غصے میں آ کر ان دونوں کو گھر سے نکال دیا اور کہنے لگا، بڑھاپے میں میری عزت کا جنازہ نکال رہے ہو، اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ وہ سڑک پر دھکے کھانے لگے تو کچھ عرصے بعد اس کی بیوی حاملہ ہو گئی اور اس کی رپورٹ کی جگہ اماں کی رپورٹس غلطی سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو اس کی روح لرز گئی، کیونکہ آ گیا جمال، یہ تیری بیوی آج پھر پیٹ پکڑے اندر پڑی ہے، صبح سے گھر کا کوئی کام نہیں کیا، نحوست الگ پھیلا رکھی ہے رو رو کر، جا پہلے اس کو سرکاری ہسپتال میں دکھا کر لیا ورنہ جینا حرام کیے رکھے گی رو رو کر۔ جمال کام سے اندر داخل ہوا تو سامنے بیٹھی اماں نے منہ بنا کر کہا۔ جمال نے ایک زوردار ٹھوکر پاؤں میں پڑے ہوئے گلاس کو ماری۔ واقعی رضیہ کی طبیعت خراب تھی، گھر کی حالت سے بھی نظر آ رہا تھا، ورنہ تو روز اس وقت تو گھر صاف ستھرا چمکتا ہوا نظر آتا تھا، تازہ کھانا پکا ہوا ہوتا اور بچے صاف ستھرے حلیے میں گھوم رہے ہوتے تھے۔ آج تو کسی کی ناک بہہ رہی تھی اور کسی نے شلوار الٹی پہن رکھی تھی، خود اماں بھی بھوک سے بےحال کروٹیں لے رہی تھیں۔ اسی لیے تو انہوں نے جمال کو اجازت دے دی تھی کہ وہ رضیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے، ورنہ تو مجال ہے کہ وہ رضیہ کو کبھی ایک گولی بھی لا کر دیتی ہوں۔ شدید تکلیف میں بھی ہوتی تب بھی اماں اسے یہی تلقین کرتیں، ارے ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں، ہمارے زمانے کی عورتیں تو سارے کام کیا کرتی تھیں، ہم تو کھیتوں میں بھی کام کیا کرتے تھے، کبھی تمہاری طرح نخرے نہ دکھائے، اب تمہیں ذرا سا ہانڈی چولہا کرنا پڑتا ہے تو تم تڑپنے لگ جاتی ہو۔ یہ ان کا من پسند ڈائلاگ ہوا کرتا تھا۔ جمال جھنجھلاتا ہوا زوردار طریقے سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کہاں ہے مہارانی؟ نکل باہر، روزانہ طبیعت خراب کر کے بیٹھ جاتی ہے، کہا بھی تھا کہ الٹا سیدھا مت کھایا کرو، لیکن تمہارے کھانے پینے کی عادت تو ختم ہی نہیں ہوتی، کچھ کھا لیا ہوگا پھر چھپ کر جو پیٹ میں درد کر گیا۔ جمال نے یہ پوچھا نہ تھا کہ درد کہاں ہو رہا ہے، بس شروع ہو گیا۔ سامنے ہی بیڈ پر مڑی توڑی سی حالت میں رضیہ بیٹھی تھی، رو رو کر اس کا برا حال تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ زرد پڑ رہا تھا، صاف دکھ رہا تھا کہ وہ درد کی انتہا پر ہے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس سے اٹھا نہ گیا۔ جمال نے آگے بڑھ کر اسے مارے ماندے تھوڑا سا سہارا دیا تو وہ بیچاری اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی آ جانا دوا لے کر، آ کر کھانا بھی بنانا ہے۔ وہ گھر سے باہر نکل رہے تھے جب ساس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ جمال نے رضیہ کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھایا اور سرکاری ہسپتال جا پہنچا۔ رضیہ کی حالت ابھی بھی غیر ہو رہی تھی، اس سے کرسی پر بیٹھا نہیں جا رہا تھا، مگر سرکاری ہسپتال میں کوئی توجہ دینے کو تیار ہی نہ تھا۔ جمال نے شور مچا مچا کر ایک آدھے ملازم کو متوجہ کیا تو انہوں نے ایک ٹوٹا پھوٹا اسٹریچر لا کر جمال کے حوالے کر دیا۔ جمال نے رضیہ کو اسٹریچر پر ڈالا اور اسے اندر ایمرجنسی میں لے گیا۔ شکر تھا کہ وہاں رضیہ کو اس کی حالت دیکھتے ہوئے داخل کر لیا گیا۔ جمال نے پیچھے ایمرجنسی میں جانا چاہا لیکن نرس تڑک کر بولی، اندر کہاں گھس رہے ہو بھائی، یہ سرکاری ہسپتال ہے، یہاں مرد بیویوں کے پیچھے پیچھے اندر نہیں جاتے، ہمیں خود اس کا علاج کر لینے دو۔ جمال شرمندہ سا ہو کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے اپنے چھوٹے چھوٹے 3 بچوں کا خیال آیا تھا جو سال کے وقفے سے پیدا ہوئے تھے، سارے ہی گندے حلیے میں گھر میں گھوم رہے تھے اور بھوکے بھی تھے۔ جلدی سے یہ ٹھیک ہو تو اسے گھر لے کر جاؤں، جمال نے کوفت سے سوچا۔ اندر ڈاکٹروں کے پاس مریضوں کا انبار لگا ہوا تھا، ایک کے بعد ایک مریض آ رہا تھا، سبھی شور مچا رہے تھے، ایسے میں رضیہ کی گھٹی گھٹی چیخیں کون سنتا، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے دوہری ہو جا رہی تھی۔ تبھی ایک ڈاکٹر زور سے چلائی، یہ سرکاری ہسپتال والے اتنی تنخواہ نہیں دیتے جتنے مریض سر پر تھوپ دیتے ہیں، زبیدہ جاؤ جا کر مریضوں سے پوچھنا شروع کرو کہ انہیں کیا مسئلہ ہے اور خود ہی دوائیاں لکھ کر دے دو جو دینی ہیں، نہیں کوئی مرتا ان میں سے۔ ڈاکٹر نے بیزاری کی انتہا کر دی تھی۔ پاس کھڑی ہوئی ایک نرس جو کم پڑھی لکھی تھی، اس نے جھٹ سے کاپی اور پین اٹھایا اور مریضوں کے پاس جا جا کر ان کی بیماریاں پوچھنے لگی۔
مریض درد سے تڑپ رہے تھے۔ کیا کرتے انہیں بتانا ہی پڑا۔ نرس زبیدہ رضیہ کے سرہانے بھی جا پہنچی۔ کیا مسئلہ ہے بی بی؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ کیا پیٹ میں درد ہے؟ زبیدہ نے پوچھا تو رضیہ بولی، جی ہاں، الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ لے کر آئی ہوں۔ ڈاکٹر نے کرانے کے لیے کہا تھا کیونکہ مجھے پیٹ میں ہر وقت درد رہتا ہے۔ رضیہ نے کہا تو زبیدہ نے لپک کر الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ تھوڑا بہت پڑھنا تو وہ جانتی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ رضیہ کی بچے دانی میں رسولیاں بن چکی ہیں۔ بی بی، کتنے بچے ہیں تمہارے؟ زبیدہ نے ماہر ڈاکٹر کی طرح رپورٹ پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ رضیہ جھجکی اور پھر بولی، جی 3 ہیں۔ تینوں میں بس معمولی سا ہی وقفہ ہے۔ میں اور بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ گھر کے حالات پہلے ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کے خرچے ہم بڑی مشکل سے پورے کرتے ہیں۔ رضیہ کی بات پر زبیدہ نے ایک زوردار کہکا لگایا، ارے بچے کیوں نہیں پیدا کرے گی؟ اور عورتوں کا کام ہی کیا ہے؟ بچے ہی تو پیدا کرنے دنیا میں آئے ہیں ہم لوگ۔ چل شاباش، کچھ نہیں لکھا اس رپورٹ میں۔ صحیح ہیں تیری رسولیاں اور بچے پیدا کرو۔ آخر ایک ایک کر کے یہ رسولیاں خود ہی اندر مر جائیں گی۔ پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ درد بھی نہیں ہوگا۔ ان کا اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ زبیدہ نے صفحے کے اوپر 3-4 دوائیوں کے نام گھسیٹ کر رضیہ کے حوالے کیے اور خود اگلے مریض کی جانب بڑھ گئی۔ رضیہ کو اطمینان نہ ہو رہا تھا۔ اس نے پرچہ پکڑا اور لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ اس نرس نے مجھے یہ دوائیاں دی تھیں اور کہا کہ مزید بچے پیدا کرو تو پیٹ کی رسولیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ رضیہ کی نگاہوں میں خوف اترا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک دم سر اٹھایا۔ ہاں تو بی بی، اس کو میں نے ہی بھیجا تھا نا۔ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ ٹھیک ہی ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، کر لو مزید بچے پیدا، اگر تمہیں رسولیاں ختم کرنی ہیں تو۔ دراصل ڈاکٹر کے سامنے کھانے کی پلیٹ پڑی ہوئی تھی اور اسے بھوک لگ رہی تھی اور مریض اسے کھانا نہیں کھانے دے رہے تھے، اسی لیے وہ شاید زیادہ ہی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ رضیہ دل پر ہاتھ رکھے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایک ٹیکا اسے زبیدہ نے لگا دیا تھا جس سے اس کا درد کافی ٹھیک ہو گیا تھا۔ کیا بولا ڈاکٹر نے؟ کس چیز کا درد تھا تجھے؟ جمال نے بولا تو رضیہ نے ہلکے سے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ جو پچھلی دفعہ ڈاکٹر نے رسولیوں کا بتایا تھا نا، اور الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا تھا۔ آج ڈاکٹر نے بولا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرو تو رسولیاں ختم ہو جائیں گی۔ مجھے تو ان ڈاکٹروں پر بھروسہ نہیں ہے۔ مجھے کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ بھلا ایسے بھی کوئی بولتا ہے؟ رضیہ رونے والی ہو گئی تھی۔ جمال تو خوش ہو گیا۔ ہاں تو صحیح بول رہی ہے نا ڈاکٹر، جتنے زیادہ بچے ہوں گے یہ اندر رسولیاں تیری خود ہی مر جائیں گی، تو فکر مت کر۔ یہ ڈاکٹر بڑے قابل ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے جمال نے ناک پر سے مکھی اڑائی، مگر رضیہ فکر مند سی ہو چکی تھی۔ اپنی گرتی ہوئی صحت کے ساتھ ساتھ اسے بچوں کی خیال بھی رکھنا تھا، جو کہ اس کے لیے اب ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ مگر جمال نے تو ڈاکٹر کی بات کو پلے سے باندھ لیا۔ اگلے سال رضیہ کا ایک اور بچہ ہو گیا۔ اس سے اگلے سال 2 جڑواں بچے مزید آئے۔ رضیہ حال سے بےحال ہو گئی۔ جمال تھا کہ بس کرنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اسے مزید بچے چاہیے تھے، لیکن بچوں کی ضروریات پوری نہ کرتا۔ کپڑے، جوتے، پیسے، ہر چیز کے لیے رضیہ ترستی ہی رہتی۔ کبھی میکے والوں سے مانگ کر لا کے بچوں کو کپڑے پہناتی تو کبھی کہاں سے۔ جمال کا بس ایک ہی موقف تھا کہ بچہ روٹی کھا کر سونا چاہیے، چاہے وہ چٹنی سے کھائے یا چاہے پیاز کے ساتھ۔ خود وہ سارا دن جانوروں کی طرح مزدوری کرتا اور واپس آتا تو منہ کھول کر خراٹے مار کر سوتا رہتا۔ اب رضیہ کے 6 بچے ہو چکے تھے۔ بڑے والا بیٹا لڑکپن کی حدود میں پہنچ چکا تھا۔ رضیہ کی حالت شدید خراب ہو چکی تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ پیٹ کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ساس اب بھی زندہ تھی، مگر ان کے کام کاج پہلے سے کئی زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اب وہ چارپائی پر ہی پڑی رہتیں۔ رضیہ کو ان کی ساری خدمت چارپائی پر ہی کرنی پڑتی۔ جمال کا وہی حال تھا۔ ایک روز رضیہ نے تنگ آ کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کام سے واپس آیا تو حسب معمول ٹانگیں پسار کر سونے لگا۔ بات سنیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، رضیہ نے پاس جا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جمال نے بند ہوتی آنکھیں کھول کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ دیکھ، کوئی خرچہ مت گنوانا، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں،
اور اگر کوئی چیز ضروری چاہیے تو جا کے اپنے میکے سے لے آ، میرے سامنے رونے مت لگ جانا۔ ابھی جمال نے غصے سے کہا تو رضیہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی، خرچہ بچانے کی بات کرنے کے لیے ہی آپ کے پاس آئی ہوں۔ ہمارے بچے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارے خرچے بھی، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اب ہم وقفے کی بات کر لیں۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس جا کر بچے بند کروا دینے چاہیے یا وقفہ کروا لینا چاہیے۔ رضیہ کی بات پر جمال جو لیٹا ہوا تھا یکدم اچھل کر بیٹھ گیا۔ بچے بند کروائے گی بے شرم، اللہ کے کاموں میں مداخلت کرے گی، توبہ توبہ، خود تو جہنم میں جائے گی ہی، اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی جہنم میں لے کر جائے گی۔ میں تو ایسا ظلم کبھی نہیں کروں گا۔ اور یاد ہے نا اپنی وہ رسولیاں والی بات، ادھر بچے بند ہوئے، ادھر تیرا درد پھر سے جاگ جائے گا، پھر تیرے علاج پر لاکھوں روپے کون لگائے گا؟ کہاں سے لاؤں گا میں اتنے پیسے؟ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، آنے دے جتنے بچوں کو آنا ہے، ویسے بھی جس روح نے آنا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ جمال نے آخر میں مدبرانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بات کی۔ رضیہ جھنجھلا گئی، یہ جاہلانہ باتیں ہیں، بچے بند کروانا کوئی بری بات نہیں ہے، اب میری صحت بھی ایسی نہیں رہی کہ میں ہر سال ایک بچہ پیدا کر سکوں۔ رضیہ کی بات پر جمال ایک لمحے کے لیے چپ سا ہوا اور تبھی ساتھ والی چارپائی پر لیٹی ساس کو ان کی باتیں سنائی دے گئیں۔ وہ یکدم شور مچانے لگیں، جب سے بیاہ کرائی ہے بس یہی شور مچایا ہے، صحت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، کام بھی کوئی نہیں کرتی، سارا دن چارپائی توڑتی ہے، پھر بھی میرے بیٹے کے سر پر سوار ہے۔ اگر اس کو اپنی نسل بڑھانے کا شوق ہے تو بڑھانے دے، کل کو سارے لوگ فخر سے بولیں گے کہ جمال کے اتنے بچے ہیں ماشاءاللہ، اور ابھی بھی تو تیرے پاس 4 تو بیٹیاں ہیں، صرف 2 لڑکے ہیں، کر لے ایک آدھ بچہ پیدا اور ایک بیٹا اور ہو جائے گا تو جمال کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، مر نہیں جائے گی تو۔ ساس بولنا شروع ہوئی تو جمال مطمئن ہو کر لیٹ گیا۔ وہ جانتا تھا اب رضیہ آگے سے کچھ نہیں بولے گی، لیکن رضیہ نے ایک مرتبہ پھر جمال کا کندھا ہلایا۔ آپ بولیے نا کچھ، میں صبح ہی جا کے ڈاکٹر سے بات کر لیتی ہوں۔ رضیہ کے کہنے پر جمال ایک دم غصے سے پلٹا، جان چھوڑ دے میری اور چلی جا یہاں سے، کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، جتنے بچے مزید پیدا کرنے کا میرا دل چاہے گا میں اتنے کروں گا، تیرا کام ہے انہیں دنیا میں لانا، اس سے زیادہ سوال جواب مت کر، اب جا یہاں سے، بے دین عورت۔ جمال بڑبڑایا تو آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ وہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ بچے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف کم ہو گئی تھی تو وہ غلط تھے، بس اب اس نے اپنی تکلیف کا ان لوگوں کو بتانا چھوڑ دیا تھا اور سارا دن کاموں میں الجھ کر اور بچوں کی پرورش کرنے کا خیال میں وہ تکلیف کا تو بھول ہی گئی تھی، لیکن ابھی بھی اسے پیٹ کے نچلے حصے میں جب درد اٹھتا تو وہ بیچاری دوہری سی ہو جاتی تھی۔ انہی لڑائی جھگڑوں کے دوران رضیہ کا ایک اور بچہ ہو گیا، اب تو اس کی حالت بری ہو چکی تھی، چھوٹا سا بچہ پورے گھر کے کام کاج، بڑے دونوں بیٹے اب بالترتیب 19 اور 20 سال کے تھے۔ رضیہ کو ان سے شرم بھی آنے لگی اور انہی دنوں جمال کو مسلسل کھانسی رہنے لگی، مجھ سے اب کام نہیں ہوتا رضیہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بڑے دونوں لڑکوں کو کام پر لگا دوں، جمال نے کھانستے ہوئے رضیہ سے کہا تو رضیہ کلس کر کے رہ گئی۔ یہ پتا تھا کہ خود سے کام نہیں ہوتا مگر رضیہ سے مزید بچے پیدا نہیں ہوتے، یہ بات ماننے کو کوئی تیار ہی نہ تھا، لیکن رضیہ جمال سے بے حد خوفزدہ رہتی تھی، وہ ویسے بھی بات بات پر ہاتھ اٹھانے کا قائل تھا، اس لیے اس نے کچھ نہ کہا۔ جمال نے بڑے دونوں لڑکوں کو دکان ڈال کر دے دی اور خود سارا دن گھر میں چارپائی توڑنے لگا۔ اب رضیہ مستقل اس کی نظروں کے سامنے رہنے لگی، سارا دن چلاتا رہتا، لسی میں نمک نہیں ڈالا، چائے میں چینی کم ہے، صحن کی صفائی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی، اندر کمروں میں جالے لٹک رہے ہیں، رضیہ کی جان پر بناتی۔ جمال تو ایک اور ساس بن گیا تھا مگر آئے روز وہ اسے پریشان کرتا رہتا، اور تبھی ایک روز رضیہ نے محسوس کیا کہ اس کی نند کی آمد و رفت گھر میں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ وہ آتی تو گھنٹوں گھنٹوں جمال کے ساتھ سر جوڑے بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی، رضیہ پاس جاتی تو دونوں خاموش ہو جاتے۔ رضیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے، مگر تھوڑے ہی دنوں کے بعد بلی تھیلے میں سے باہر آ گئی، جب جمال نے پہلی دفعہ رضیہ کو پاس بلا کر پیار سے بات کی۔ سن رضیہ، اپنی سریا باجی ہے نا، ان کی بیٹی فائزہ
بڑی ہی قابل لڑکی ہے۔ انہوں نے مجھ سے اپنے فیضان کے لیے اس کے رشتے کی بات کی ہے۔ میں نے تو بول دیا ہے کہ ہم کوئی جہیز وغیرہ نہیں لیں گے، باجی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، ہم بس سادگی سے شادی کریں گے۔ وہ جو تیرا شادی والا سونا پڑا ہے نا، وہ مجھے دینا، میں نئے ڈیزائن کا بنوا کر فائزہ باجی کو دے دوں گا اور ہم فیضان کی شادی کر دیتے ہیں، تیرا بھی ہاتھ بٹانے والا گھر میں کوئی آ جائے گا۔ رضیہ حیران رہ گئی۔ پہلے بیٹے کی شادی تھی اور جمال نے اسے مشورہ کرنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا، بس حکم دے رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی اور خاموشی سے مان گئی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں اور تبھی ان دنوں رضیہ کو ایک دفعہ پھر گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اسے پتہ چل گیا کہ وہ ایک بار پھر حاملہ ہے اور ماں بننے والی ہے۔ رضیہ بری طرح سے گھبرائی۔ اب تو گھر میں بیٹے کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اس نے دبے دبے لہجے میں جمال سے کہا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر بات کرنا چاہتی ہے، حمل کے ابھی ابتدائی دن ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جمال تو ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ تو اپنے سر پر دوزخ لینے پر تلی ہے، مجھے بھی ساتھ ذلیل کروانا چاہتی ہے، آتا ہے بچہ تو آئے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جمال ابھی بوڑھا نہیں ہوا۔ مونچھوں کو بل دیتے ہوئے جمال بلا وجہ سینہ پھلانے لگا۔ رضیہ تنگ آ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ شادی کی تیاریاں چلتی رہیں۔ چند ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ جب تک شادی ہوئی رضیہ کا پیٹ چادر میں سے باہر چھلکنے لگا تھا، مگر کوشش کر کے بھی وہ دن رات خود کو چھپائے رکھتی، خاص کر اپنے بیٹوں سے۔ فیضان کی دلہن بیاہ کر گھر آ گئی۔ چند دن گزرے تو دلہن کی ماں نے لڑکا اور لڑکی دونوں کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ وہ وہاں کچھ وقت گزارنے گئے۔ رضیہ پیچھے سارے گھر کے کام سمیٹتی پھر رہی تھی۔ آج اس کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ اس کا 7واں مہینہ چل رہا تھا اور وہ خود کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ کام کاج کر کر کے بھی تھک چکی تھی۔ تکلیف تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ تکلیف سے وہ بے بس ہو چکی تھی۔ اتفاقاً جمال گھر پر ہی تھا۔ اس نے جو رضیہ کو اس طرح نیچے بیٹھتے دیکھا تو سمجھا شاید بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ لپک کر دائی کے پاس گیا اور اسے بلا کر گھر لے آیا۔ رضیہ درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جمال کو پتہ چلا کہ اس کے ہاں ایک اور بچے نے جنم لیا ہے۔ جمال بے حد خوش ہوا۔ دائی نے رقم مانگی تو اب کی بار جمال گھبرا گیا۔ وہ میرے پاس دینے کے لیے پیسے تو نہیں ہیں، تو ایسا کر اندر رضیہ سے ہی پوچھ لے، کہیں اس نے کچھ پیسے رکھے ہیں تو لے لے۔ سر کھجاتا ہوا جمال گھر سے باہر نکل گیا۔ بس بچے کی پیدائش میں اس کا اتنا ہی ہاتھ ہوا کرتا تھا۔ دائی تل ملا کر رہ گئی۔ اس نے اندر رضیہ کو 10 باتیں سنا دیں۔ سارا کام نکلوا لیا مجھ سے، پہلے بتاتی کہ تیرا میاں کنگلا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں تو میں تجھے ہاتھ بھی نہ لگاتی۔ رضیہ خاموشی سے اپنے آنسو پیتی رہی۔ وہ بڑی مشکل سے موت کو ہاتھ لگا کر واپس آئی تھی۔ کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ وہ چارپائی سے اٹھ ہی نہ سکتی تھی۔ ننھے بچے کو کس نے دیکھنا تھا؟ وہ ساتھ پڑا روتا رہتا۔ 2 روز بعد بیٹا اور بہو واپس آ گئے۔ وہ آئے تو چھوٹے بہن بھائیوں کا گھر میں شور مچ گیا۔ بھائی آ گئے، بھائی آ گئے، دلہن آ گئی، دلہن آ گئی۔ اندر پڑی رضیہ کا جی چاہا کہ وہ شرم سے مر جائے۔ بڑے بیٹے سے وہ اب تک چھپاتی آئی تھی کہ وہ حاملہ ہے، لیکن اب تو اسے پتہ چلنا ہی تھا۔ اماں کہاں ہیں؟ اماں جلدی سے کھانا دے دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ فیضان شادی کے بعد بھی بچگانا سا ہی تھا، ماں سے ہی کھانا مانگتا۔ بہو بھی ناز نخرے دکھاتی ہوئی گھر میں پھیلی گندگی کو دیکھ کر ناک چڑھا رہی تھی۔ فیضان کو ماں نظر نہ آئی تو بے اختیار اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ ہٹا کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے پڑی ماں کی حالت دیکھ کر چونک اٹھا اور تبھی اس کی نظر ماں کے ساتھ لیٹے اس ننھے سے وجود پر پڑی۔ فیضان کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ بس کریں اماں، کہیں آپ نے تو پھر ایک اور بچہ پیدا نہیں کر لیا؟ فیضان نے شدید جھٹکے کی کیفیت میں پوچھا تو رضیہ نے شرمندگی سے منہ دوسری طرف کر لیا، مگر فیضان کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ اس نے دروازے کے پاس رکھا ہوا میز ایک زوردار لات مار کر گرا دیا۔ کچھ شرم کر لیں اماں اور ابا، آپ دونوں کے بچے پیدا کرنے کی عمر ہے جو آپ لوگ یہ گھٹیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ محلے بھر میں میری ناک کٹ چکی ہے۔ سب لوگ مجھے دیکھ دیکھ کر ہنستے ہیں کہ یہ وہ لڑکا ہے جس کے والدین کو اپنے نفس پر قابو ہی نہیں۔ آپ لوگ کس مٹی کے بنے ہیں؟ پہلے ہی اتنی خلقت کم ہے جو گلی میں گھومتی پھرتی ہے، ان کے کھلانے کے تو پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، اور آپ لوگ مزید بچے پر بچہ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ خاص کر میری ماں، اس میں تو شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔
فیضان بولنے پر آیا تو پھر رکا ہی نہ۔ رضیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نئی نویلی دلہن بھی دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور ساس کو دیکھتے ہوئے تعجب سے کہہ رہی تھی، کمال ہے امی، بچہ پیدا کرنا تو اب مجھے چاہیے تھا، مگر آپ نے سوچا کہ کہیں آپ بھی اس عمر میں پیچھے نہ رہ جائیں، اسی لیے آپ نے مجھ سے پہلے یہ کارنامہ کر دیا۔ وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر ہنسنے لگی۔ رضیہ شرم کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ فیضان کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ یکدم زور سے چلایا، نہیں، ان گھٹیا حرکتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ میرا محلے میں جینا حرام ہو چکا ہے، نکل جائے میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت۔ وہ یکدم آگے بڑھا اور اس نے رضیہ کا بازو پکڑ کر اسے چارپائی سے کھڑا کر دیا۔ وہ لڑکھڑا سی گئی۔ اس نے فیضان کو روکنے کی کوشش کی مگر فیضان تو جیسے آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ چارپائی پر پڑا ہوا ننھا سا بچہ اس نے اٹھا کر تقریباً رضیہ کی گود میں پٹخا اور بولا، اپنے نمونوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ سب کو پالتا پھروں، ابا نے تو کب سے کام کاج کرنا چھوڑ دیا ہے، نکل جائیں آپ لوگ میرے گھر سے۔ اس نے ماں کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ سامنے ہی جمال ہکا بکا کھڑا تھا۔ فیضان نے رضیہ کے ساتھ ساتھ اسے بھی باہر نکال کر اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ چھوٹے بچے پہلے ہی گلی میں گھوم رہے تھے۔ رضیہ اور جمال دروازے کے باہر حیران پریشان کھڑے رہ گئے۔ اندر نئی نویلی دلہن کہہ رہی تھی، صحیح کیا تم نے، جو کماؤ گے انہی پر لگتا رہے گا، اپنے بچوں کو بھلا ہم کیسے پالیں گے؟ رضیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے شکوہ کرنے والی نگاہوں سے جمال کی طرف دیکھا جو اپنا سر کھجا رہا تھا۔ چل اب یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ چھپا نہیں سکتی تھی کہ فیضان کو پتہ نہ چلے۔ اس حالت میں بھی وہ رضیہ کو الزام دینے سے باز نہ آیا۔ رضیہ خاموش رہ گئی۔ سب لوگ کہاں جاتے، جمال کو تو کوئی منہ ہی نہ لگاتا تھا۔ رضیہ خاموشی سے اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ گھر میں بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ تھا۔ ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ رضیہ کو اس حالت میں واپس دیکھا تو ماں نے ٹھنڈی سانس لی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، بال سارے سفید ہو چکے تھے اور چہرے پر جھریاں تھیں، لیکن بچوں کی ایک طویل قطار اس کے ساتھ تھی جو ماں کو بری طرح سے نوچ رہے تھے۔ جمال ڈھیٹوں کی طرح چارپائی پر پڑ کر سو گیا۔ اسے یہاں بھی وہی کام تھا، کھا لیتا اور سو جاتا، لیکن رضیہ شرم کے مارے دن رات گھلنے لگی۔ دوسری جانب فیضان چند روز تو بے حد خوش رہا اور پھر ایک روز گھر آیا تو بیوی کی طبیعت خراب تھی۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مجھے بہت چکر آ رہے ہیں، بیوی نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ فیضان فکر مندی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ فیضان کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے ماں کو بتانا چاہا مگر بیوی نے کہا، ارے انہیں بتاؤ گے تو سب کے سب پھر آ جائیں گے، رہنے دو، میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں گی، بیوی نے اتراتے ہوئے کہا۔ تو فیضان مان گیا۔ 9 مہینے پلک جھپکتے میں گزر گئے اور اس کے ہاں ایک خوبصورت سے بیٹے نے جنم لے لیا، لیکن بیوی کی طبیعت کے ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دائی نے گھر آ کر بچہ پیدا کیا تھا مگر بیوی چاہتی تھی کہ اس کی رپورٹیں ہسپتال لے جا کر دکھا دی جائیں تاکہ پتہ چلے کہ اسے پیٹ میں مسلسل درد کیوں ہو رہا ہے۔ فیضان تو بیوی کے حکم کا غلام تھا۔ کہاں رکھی ہیں وہ رپورٹس بتاؤ، میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں، فیضان نے پوچھا تو چارپائی پر لیٹے لیٹے کمزوری سے بیوی نے ایک جگہ اشارہ کر دیا۔ فیضان نے وہ صندوق کھولا، اس میں سامنے ہی ایک رپورٹ کی فائل نظر آ رہی تھی۔ فیضان نے لپک کر اسے اٹھایا اور تیزی سے گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس نے شہر میں ایک شاندار کلینک ڈھونڈا۔ جب اس کا نمبر آیا تو رپورٹیں لے کر ڈاکٹر کے سامنے جا پہنچا۔ ڈاکٹر چونک گئی، کیا بات ہے، مریضہ کو کیوں نہیں لائے؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو فیضان نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ وہ بہت بیمار ہیں، میں اسی لیے آپ کے پاس رپورٹیں لے کر آیا ہوں، اگر ڈاکٹر کو دکھانا صحیح ہے تو میں اسے یہاں لے آؤں گا۔ فیضان کی بات پر ڈاکٹر نے رپورٹ اس کے ہاتھ سے لی اور رپورٹ پڑھنے لگی۔ اچانک ہی وہ چونک سی گئی۔ اس رپورٹ میں تو لکھا تھا کہ مریضہ کے پیٹ میں رسولیاں ہیں، انہیں تو بچہ پیدا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کیسے جاہل ہیں کہ آپ نے اس حالت میں بھی اپنی بیوی سے بچہ پیدا کروایا ہے؟ ڈاکٹر کی بات پر فیضان چونکا۔ رسولیاں؟ نہیں ڈاکٹر، ہمیں تو کسی نے رسولی کے بارے میں نہیں بتایا۔ فیضان کی بات پر ڈاکٹر نے مریضہ کا نام پڑھا اور بولی، رضیہ نام ہے آپ کی بیوی کا؟ اس میں لکھا ہے کہ مریضہ کا نام رضیہ ہے اور اس کے پہلے سے 3 بچے ہیں، اس کے پیٹ میں بڑی بڑی رسولیاں بن چکی ہیں، اس کا واحد علاج یہی ہے کہ اس کے آئندہ بچے پیدا نہ ہونے دیے جائیں
اور اس کا خوب خیال رکھا جائے ورنہ یہ کسی بھی وقت مر سکتی ہیں۔ فیضان پر گویا کوئی پہاڑ ٹوٹا تھا۔ اس نے جھپٹ کر ڈاکٹر کے ہاتھ سے وہ فائل واپس لی۔ او میرے خدا، وہ تو غلطی سے ماں کی فائل اٹھا کر لے آیا تھا، لیکن ڈاکٹر کے منہ سے نکلنے والی بات نے تو اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ تو کیا اس کی دادی اور اس کا باپ زبردستی اس کی ماں سے بچے پیدا کرواتے رہے، جبکہ وہ تو بیچاری موت کی دہلیز پر کھڑی ہوئی تھی؟ فیضان الٹے قدموں کلینک سے باہر نکل آیا۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اتنا فکر مند تھا تو کبھی اس کی ماں کی کسی نے فکر کیوں نہ کی تھی؟ کیوں اسے ہر دفعہ موت کے منہ میں دھکیلتے رہے؟ اور اب جب وہ اس عمر میں پہنچ گئی تھی تو فیضان نے خود اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، جبکہ اس میں اس کا کوئی قصور ہی نہ تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنی نانی کے گھر آیا۔ سامنے ہی رضیہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی ہڈیاں نکل آئی تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے وہ اب مری کہ اب مری۔ فیضان اس کی چارپائی کے پاس جا کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ رضیہ نے جسے یوں کھڑے دیکھا تو یکدم اٹھ بیٹھی۔ تم کب آئے؟ فیضان نے اس کے پیروں کو پکڑ لیا۔ امی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی بیماری کو سمجھے بغیر آپ پر الزام لگا دیا، جبکہ مجھے پتا تھا کہ اصل قصوروار آپ نہیں بلکہ ابا اور دادی ہیں۔ وہی آپ کو مجبور کیا کرتے تھے کہ زیادہ بچے پیدا کریں تاکہ آپ کی رسولیاں ختم ہو جائیں، مگر آج ڈاکٹر نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ رسولیوں والی مریضہ سے تو بچے پیدا کروانے ہی نہیں چاہیے، ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ کسی نے آپ کا خیال نہیں کیا، میں نے بھی نہیں۔ فیضان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ رضیہ خاموش رہ گئی مگر وہ خوش تھی کہ کسی کو تو اس کا خیال آیا۔ فیضان ماں کو واپس لے جانے آیا تھا۔ اس نے ماں سمیت اپنے سارے چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنے گھر میں جگہ دے دی، مگر جمال کو گھر میں گھسنے نہ دیا۔ ساس سسر نے بھی اسے گھر سے نکال دیا تھا، ویسے بھی وہ ایک نکارا پرزا بن چکا تھا۔ دوستوں کے ساتھ کبھی کسی ڈھابے پر بیٹھتا اور کبھی کسی ہوٹل پر۔ اولاد کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر نہیں تھی۔ فیضان نے اپنی بیوی کو سمجھا کر ماں کی خدمت کرنے پر راضی کر لیا تھا۔ وہ دل کی بری نہیں تھی۔ جب رضیہ نے اس کے بچے کو خوب سنبھالا تو وہ بھی ساس کا خیال کرنے لگی۔ رضیہ کا باقاعدہ علاج ہونا شروع ہوا اور اس کی حالت میں تھوڑی بہتری آنے لگی تھی۔ وہ خوش تھی کہ عمر کے آخری حصے میں ہی صحیح، مگر اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی تھی۔